الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی دو آیتیں برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پاکستان میں آج ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے. جو رات گزری وہ 27ویں شب تھی، شب معراج، لیلۃ الاسراء والمعراج. گزشتہ رات 3 گھنٹے میں نے بیان کیا. جو لوگ آئے تھے انہوں نے سنا، اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں نے دیکھا اور سنا. مسلسل تفسیر کا بیان جو عرس شریف سے پہلے جاری تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اس کو بیان کریں گے. آج کچھ باتیں معراج کے حوالے سے اور کچھ باتیں
موجودہ حالات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ گزشتہ رات بہت سے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں، مگر کچھ باتیں دہراؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مادیات میں، مادہ پرستی میں اتنے گم ہو گئے ہیں، اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ اب وہ دینیات، اسلامیات اور روحانیات اور ایمانیات کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نتیجے میں اپنے احتمالات جو ڈاؤٹس ہیں، شک ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ بات کی حقیقت ہی کچھ نہیں۔ تو ضروری سمجھتا ہوں کچھ باتیں اس حوالے سے کر دوں دوبارہ، تاکہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ غور کریں، توجہ دیں۔ آج کا مسلمان قرآن اور حدیث سے زیادہ سائنس پر فریفتہ ہو رہا ہے، جبکہ سائنس کی صحیح معلومات اسلام کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے۔ کیونکہ حق وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ بالآخر جو حق ہے اس نے ظاہر ہونا ہے۔ جو آج نہیں مان رہے، اللہ کرے کل مان لیں۔ کہنے والے کہتے ہیں آسمان کا وجود ہی نہیں ہے، تو آسمان پر جانے کا مطلب کیا؟ خاکی بدن، خاکی جسم سورج کی تپش سے کیسے محفوظ رہا؟ کشش ثقل جو زمین نیچے کی طرف کھینچتی ہے ہر چیز کو، ہوا کے کرے سے نکلے زندہ کیسے رہے؟ کم وقت میں کروڑوں میل کا سفر کیسے ہو گیا؟ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے؟ یہ باتیں وہ کرتے۔ ایک انسان خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کے بنائے ہوئے سورج کو نہیں دیکھا جا سکتا آنکھ بھر کے، تو رب کو کیسے دیکھ لیا؟ میں نے ان باتوں کا گزشتہ رات کافی حد تک جواب دیا تھا، مختصراً کچھ باتیں دہراتا ہوں۔
مسلمان مانتا ہے کہ قرآن کبھی غلط ہو سکتا نہیں۔ سائنس کی تھیوری، انسان کی خام عقل غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آسمان بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ جب وہ فرما رہا ہے اس نے زمین و آسمان بنائے تو آسمان ہیں۔ سماوات کا لفظ قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ نظر نہ آنا عدم وجود کی دلیل نہیں۔ عدم وجود کا مطلب کہ اس کا وجود ہی نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں۔ میں نے رات کو بھی مثال دی تھی، ہزاروں چیزیں ہیں نظر نہیں آتی مگر مانتے ہیں۔ زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں نظر آ رہے، مانتے ہیں۔ سمندر میں عجیب الخلقت مخلوق ہے، ہم نہیں دیکھ رہے مگر مانتے ہیں۔ چوٹ لگ جائے تو درد کی شکایت کرتے ہیں، درد نظر آتا ہے؟ یقین ہے کہ درد ہے مگر نظر نہیں آتا، تو نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ کوئی ایسا آلہ ہے جو درد کو ناپ لے کہ کتنا درد ہے، کہاں درد ہے؟ انگلش والے گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل کے ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، ہر مادی شے کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نیوٹن نے دریافت کر کے قوانین مرتب کیے۔ ادھر سے آؤ نا بھائی، مہربانی۔ نیوٹن نے جب یہ قانون دریافت کیا کہ مادی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، تو کیا اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی؟ اس کے دریافت کرنے کے بعد ہوا ہے یہ؟ اس نے دریافت کر کے اگر بیان کر دیا تو کیا اس کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ کشش ثقل تھی ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ سائنس اور سائنسدان کا مطلب سائنس کو سمجھنے والے، جاننے والے، اتنی ترقی کر گئے۔ اوپر چڑھے، ایک سیڑھی چڑھے، مہربانی۔ اتنی ترقی کے باوجود اہرام مصر کے رازوں سے آج تک پردہ نہیں اٹھا سکے۔ ہزاروں سال پہلے سینکڑوں ٹن وزنی پتھر وہاں تک کیسے آئے؟ سائنس آج تک یہ راز بیان کر سکی نہیں۔ زمین پر زندگی کا مدار آکسیجن پر ہے۔ یہ آکسیجن نظر آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ زندگی کا تسلسل آکسیجن کی موجودگی کا گواہ ہے کہ آکسیجن موجود ہے۔ ہم غذا کم کھاتے ہیں، آکسیجن زیادہ کھاتے ہیں، مگر نظر نہیں آتی، تو کیا اس کا انکار کر دیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان ہے ہی نہیں، تو تمہیں نظر نہیں آ رہے مگر موجود ہیں، کیونکہ رب نے بنائے ہیں اور رب خود فرما رہا ہے۔ میں نے اتنی چیزوں کا حوالہ دیا ہے
کیا اس حوالے کے بعد ان سوالوں کا وہ جواب دیں گے؟ ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں مائکرو ویو اوون، چھوٹا سا ڈبہ، اوون تنور کو کہتے ہیں، آپ لوگ تندور کہتے ہیں، یہ مائکرو ویو اوون ہے، اب تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، زندگی کا ایک طرح سے حصہ ہو گیا۔ یخ جمی ہوئی برف میں، جس کو فریز کہتے ہیں، یخ بستہ خوراک اس میں رکھیں تو چند منٹ میں گرم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ حرارت پہنچائے بغیر ریڈیو ویوز، لہریں، ریڈیائی لہریں، نظر نہ آنے والی لہریں خوراک گرم کرتی ہیں، وہ لہریں ہیں یا نہیں ہیں؟ سائنس کی زبان میں بات کر رہا ہوں نا۔ ٹی وی، ٹیلی ویژن، ریڈیو، وائرلیس کی نشریات نظر نہ آنے والی لہروں کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہو رہی ہیں نا، ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں۔ بجلی، الیکٹریسٹی آپ کی زندگی کا ایسا حصہ کہ ذرا سی دیر بجلی چلے جائے تو آپ کی زندگی یوں لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں۔ الیکٹران، آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ سائنس کے متوالوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نظریہ ہی غلط ہے تو ساری سہولتیں کیا ہوں گی؟ کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، بجلی کا، الیکٹران کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ آج کل آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، موبائل، سیل فون، جوال، بجلی نہ ہو، اس کا کوئی سینٹر نہ ہو تو یہ کام کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں وائی فائی بند ہو جائے، انٹرنیٹ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ وہ بچے نے ماں سے پوچھا نا، تڑپنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا وائی فائی بند کر دے اور اپنا حال دیکھ لے، تجھے پتہ لگ جائے گا تڑپ کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رات کو کہ یہ بجلی انسان کی بنائی ہوئی 1 سیکنڈ میں 1,86,284 میل کا سفر کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں۔ اگر اس کو ایک نوری سیکنڈ مانا جائے، لائٹ سیکنڈ مانا جائے، تو 1,11,77,040 میل کا فاصلہ 1 نوری منٹ ہوا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور نوری گھنٹہ کتنا ہوگا، پھر اس کا دن کتنا ہوگا، پھر سال کتنا ہوگا، تو 1 نوری سال، 1 سیکنڈ کا آپ کو بتا دیا، 1 منٹ کا بتا دیا، اس کو ضرب دے لیں تو 60 کھرب میل 1 نوری سال۔ کھرب ٹریلین کو کہتے ہیں، 10 لاکھ کا 1 ملین، 1000 ملین کا 1 بلین، اور پھر آگے آپ بلین کے بعد ٹریلین، جس کو کھرب کہتے ہیں اردو والے، 60 کھرب میل 1 لائٹ ایئر نوری سال بنتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جس سورج کو ہم دیکھتے ہیں یہ
93 ملین 9,30,00,000 میل کے، کچھ کہتے ہیں 32 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ کلومیٹر بنائیں گے تو 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سورج۔ روشنی اس سے نکلنے کے بعد 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج سامنے ہوتا ہے، سیکنڈ بھی لگتا نہیں، مگر اس کا فاصلہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے آپ کی آنکھ سے نور نکلتا ہے، جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں اس سے جا کے ٹکراتا ہے، پھر وہ نور واپس آتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے۔ اب 150 ملین کلومیٹر میرا نور گیا، پھر 150 ملین واپس آیا، 300 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 300 ملین کا مطلب آپ گن لیجئے گا کتنا ہوا۔ اتنا لمبا، یعنی 3 کروڑ میل، کہہ رہا ہوں 30 کروڑ میل ہو جائے گا کلومیٹر، اور مائل ہوگا 18,60,000 میل۔ اتنا سفر میری آنکھ کا نور سیکنڈوں میں کر رہا ہے، تو جس کو رب نے اپنے نور سے بنایا ہے اس کی رفتار کتنی ہوگی، کیونکہ وہ سورج میرے نبی کے نور سے بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، مہر سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں۔ یہ جو اطلاق کا مطلب بولا جانا، یہ جو چاند سورج کو نور بولتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ آقا یہ آپ کے نام کی بھیک ہے، یہ آپ کے نور سے بنے ہیں، تو پھر اس نور کی رفتار کتنی ہوگی؟ اور جب نور کی رفتار ہو جائے تو پھر وقت شمار ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال سائنس کے نظریات مطلق ہوتے ہیں یا اضافی ہوتے ہیں؟ مطلق کو ایبسولوٹ کہتے ہیں، اضافی کو ریلیٹو کہہ لیتے ہیں۔ ان میں رد و بدل، تبدیلی مسلسل ہوتی رہتی ہے، رب کا قانون بدلتا نہیں۔ یہ میں نے جواب دیا ان باتوں کا کہ کوئی چیز اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، وہ بھی جواب دے دیا آپ کو، اور رفتار کا بھی بتا دیا۔ ٹائم کم کیوں لگا، میں قرآن سے بھی رات کو جواب سنا چکا، سائنس سے بھی سنا چکا۔ اجی اوپر جائیں تو ایک ایریا آتا ہے بہت گرم ہے، اور پھر سورج سے قریب ہو جائیں تو اس کی تپش سے کیسے محفوظ رہیں؟ رگڑ، روشنی، حرارت، پتھر رگڑیں تو روشنی نکلتی ہے نا۔ اب بھی روشنی رگڑ کی قوت و عمل ہی سے حاصل ہو رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پتھر کی جگہ کیمیکل مٹیریل آ گئے۔ ماچس، میچ باکس جس کو آپ کہتے ہیں، ماچس کی تیلی، دیا سلائی، رگڑ کی قوت سے جل جاتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے نا، مگر ماچس کی ڈبیا پر لگے ہوئے کیمیکل کو جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
بجلی کے بلب کے اندر لگا ہوا کاربن ہیٹر آگ کی طرح جل کر روشنی دیتا ہے، مگر خود آگ جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ برسات میں پتنگے آتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے۔ فرانسیسی سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ پتنگے بلب کے شیشے سے ٹکراتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پتنگے کی مادہ، ایک نر ایک مادہ جب نر سے قریب ہونا چاہتی ہے تو اپنی دم سے انفراریڈ شعاعیں نر پتنگے کو دے کر اسے ابھارتی ہے، وہ بےتاب ہو جاتا ہے۔ تو بلب سے روشنی کے علاوہ انفراریڈ شعاعیں نکلتی ہیں، اس لیے وہ پتنگا اپنی مادہ کے ملاپ کی خواہش میں بلب سے نکلنے والی روشنی کے منبع جہاں سے وہ نکل رہی ہے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ بلب کا شیشہ زیادہ گرم تو بار بار ٹکرانے کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تحقیق کی گئی کہ بلب کی طرف جتنے بھی پتنگے بڑے سارے نر تھے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی، جو شعاعیں مادہ سے نکلتی ہیں وہ نر کے لیے لذت کا باعث، بلب سے ویسی ہی شعاعیں نر کے لیے موت کا باعث۔ تو شعاعوں کے اس کا اثر انداز ہونا، اس کا فرق بھی انہوں نے جان لیا۔ رگڑ روشنی حرارت کے صدیوں پرانے آزمائے ہوئے فارمولے کو جدید آلات نے ختم کر کے رکھ دیا۔ مائکرو ویو اوون میں غذا رکھیں تو گرم ہو جاتی ہے۔ رگڑ کی قوت بھی کام کرتی ہے مگر روشنی نہیں۔ وہی شعاعیں جو غذا کو گرم کرتی ہیں برتنوں میں سے حرارت پیدا کیے بغیر گزر جاتی ہیں۔ شعاعوں کی رگڑ غذا کو گرم کرتی ہے لیکن ہم اپنے سینسز حواس خمسہ سے اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ فلموں میں، ڈراموں میں ایکسیڈنٹ دکھائے جاتے ہیں۔ انگریزی فلموں کا جو بڑا مرکز ہالی ووڈ جس کو کہتے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں مگر کچھ سیکنڈ کے بعد آگ نظر بھی نہیں آتی، کاریں اصلی حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کیمرہ گرافی، مادی سائنس کا کرشمہ بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آگ لگا کر سیکنڈ میں اس کو غائب کر دیں، نمرود نے بھی تو آگ جلائی تھی، اتنی زیادہ آگ جلائی تھی کہ بہت فاصلے سے اڑنے والے پرندے بھی کباب بن کے گر رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ کتنی ٹھنڈی؟ سلامتی والی۔ اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ تکلیف والی، سلامتی والی۔ صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوتا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ قطبین کی ٹھنڈک شرماتی۔ آگ کی طرح سخت ٹھنڈ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ عربی کی کہاوت ہے کہ گرمی ستاتی ہے، ٹھنڈ مار دیتی ہے۔ گرمی ستاتی ہے لیکن ٹھنڈ مار ڈالتی ہے، خون جم جاتا ہے۔ تو جو رب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے جبکہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، حبیب تو صرف گزرے تو کیا وہ اپنے حبیب کو نہیں بچا سکتا؟ اور میں رات کو بتا چکا، اللہ نے نظام کائنات روک دیا تھا
اپنے حبیب کے لیے ہر چیز کو ساکت کر دیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اونچی سطح زمین سے ایک خاص درجے پر کرۂ ارضی ختم ہو جاتا ہے، وہاں آکسیجن کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تو جو اوپر جاتے ہیں سلنڈر، ہوائی جہاز کے سفر میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آکسیجن۔ اگر آکسیجن ان کے پاس 13 منٹ کی آکسیجن ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آکسیجن جہاز میں سپلائی بند ہو جائے، لوگوں کے سر پھٹ جائیں، کیونکہ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اتنی اوپر گئے تو بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اگر مثالیں دینے پہ آؤں تو اتنی دوں کہ یہ سائنسدان پریشان ہو جائیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ بغیر سانس لیے نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ پرورش پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ درخت کی لکڑی کے اندر، پوری لکڑی میں کوئی سوراخ نہیں ہے مگر اندر کیڑا زندہ رہتا ہے، اسے خالص ہوا، آب و ہوا پہنچا دی جائے تو وہ مر جائے۔ جو لکڑی کے اندر بند لکڑی میں کیڑا ہے، اس کو تازہ ہوا ملے تو وہ مر جائے۔ پتھر کے اندر بظاہر کسی ہوا کے نظام کے بغیر کیڑے زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی یہ جو جوگی کہلاتے ہیں ہندو وغیرہ، اپنے چلوں میں سانس لیے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ سائنس نہیں مانتی مگر دیکھا گیا ہے، یہ بات دیکھی گئی ہے، یہ فرضی نہیں واقعی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رہے یا نہیں رہے؟ سانس نہیں لیا، اندر زندہ رہے۔ تو جو رب کیڑے کو لکڑی یا پتھر میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اور اس نے رکھا، واقعہ ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ گزرنا اور ہے، رہنا اور ہے، اور یہ سائنس کا کرشمہ نہیں ہے معراج، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اللہ لے گیا۔ یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ آج بہت بحث کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نئی تحقیق میں اس کا بیان ابھی نہیں کر رہا، جو نئے فارمولوں پہ تحقیق ہو رہی ہے وہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ معراج کا واقعہ ہوا ہی تھوڑی سی دیر میں ہے، سائنس خود بتائے گی۔ وقت اور رفتار کی بات کروں، انسانی احساس، ہمارے اندر جو احساس ہے، اور طبعی دنیا، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، کائنات کے 2 اجزاء ہیں، دونوں باہم ساتھ چل رہے ہیں، یہ دنیا بھی اور ہمارا احساس بھی۔ قرآن میں موجود ہے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے لایا۔ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اونچی ایک طرف کا فاصلہ 900 میل بتایا جاتا ہے، حضرت سلیمان سے لے کر اس تخت تک کا فاصلہ 900 میل تھا، ایک طرف کا، جانا 900 میل اور واپس آنا 900 میل۔ حضرت سلیمان نبی ہیں، ان کی امت کا ولی آصف بن برخیا، وہ اتنا وزنی، اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا؟ اونچی اب آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں،
سیکنڈ بھی نہیں. اب سیکنڈ کی بات سن لو. اوسیلو اسکوپ نام ہے اس آلے کا جس سے سیکنڈ کو ناپا گیا. اس اسکوپ کے مطابق ایک سیکنڈ کا 1 کھرب حصہ کر دیا گیا ہے. آپ کو 1 روپے کے نہیں، میں 1000 کے بھی نہیں، 5000 کے بھی نوٹ دوں، 1 کھرب دوں تو آپ کو گننے میں پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں. انہوں نے کہا 1 سیکنڈ میں 1 کھرب حصے ہوتے ہیں. 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ 1 ملی سیکنڈ ہو گیا. 10 لاکھواں حصہ مائکرو سیکنڈ ہو گیا. اربواں حصہ نینو سیکنڈ ہو گیا. اور کھربواں حصہ پیکو سیکنڈ ہو گیا. پیکو یا پیکو جس طرح بھی پروناؤنس کیا جائے، یہ سیکنڈ کو ناپا گیا ہے. تو جب 1 سیکنڈ کے 1 کھرب حصے ہو سکتے ہیں تو آپ ٹائم کو کہاں سے پکڑیں گے؟ وقت کی تیز رفتاری سیکنڈ کو 1 کھرب حصے میں تقسیم کرنے سے ظاہر یہ مفروضے نہیں ہیں، وہ فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ سائنس کے وہ حقائق ہیں جو دنیا کے سامنے آ چکے. جمع تفریق پہلے لوگ زبانی کرتے تھے، 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 اور 16 32، 32 اور 32 64، 64 اور 64 128، اس طرح کرتے تھے. اب کیلکولیٹر ہے، آپ کے ٹیلی فون میں آ گیا. پہلے آپ الگ لیتے تھے کیلکولیٹر. یہ جمع اور تفریق اس میں آپ کرتے ہیں. آپ نے فیگر ڈالی، وہاں جیسے پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، ادھر آپ نے بٹن دبایا تو 80 نینو سیکنڈ میں وہ رزلٹ آ جاتا ہے. سیکنڈ کا کون سا حصہ؟ اربواں حصہ. یوں جواب آتا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے کیلکولیٹر کے اندر؟ جو جوڑ رہا ہے. نظام بنا دیا نا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی رفتار جتنی بھی تیز ہو گئی ہے، اس میں سے جتنی ناپ لی گئی ہے، ابھی تک یہ روحانی اور نورانی رفتار ناپ سکی نہیں. اچھا، جہاں کشش ثقل نہیں، مطلب یہ کہ یہاں تو کہہ دیا کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، جہاں یہ گریویٹیشنل فورس کشش ثقل ہے ہی نہیں، وہاں وقت کا کیا ہوگا؟ چاند پر زمینی گھڑی اور کیلنڈر ساتھ لے جائیں آپ، تو وہاں دن رات ہمارے پیمانوں کے حساب سے 14 دن کے برابر ہوں گے. اب دنیا کی گھڑی چاند پر لے جائیں، کیلنڈر بھی ساتھ لے جائیں، تو وہاں کے دن رات جو ہیں وہ ہمارے ایک دن کتنے دنوں کے برابر، ایک رات کتنی راتوں کے برابر. سن لیں آپ، اگر چاند پر آبادی ہو جائے، امریکہ والے بکنگ کر رہے ہیں کہ چاند پر تمہیں پلاٹ بنا کے دیں گے، وہاں اگر آبادی ہو جائے اور ان کے سامنے کہا جاتا کہ دن، تو آپ کے ہاں دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا. وہاں 336 گھنٹوں کا تصور ہوتا ایک دن کا. ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا؟ 336 ڈیز چاند پر. یہاں کے لیے وہی منٹ، وہاں کے لیے طویل مدت. فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میں نے رات آپ کو سمجھا دیا تھا، اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم تھوڑا کر دے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر. عطارد سیارہ ہے ایک، سائنسدان کہتے ہیں کہ 87 دن 87 ڈیز میں
یہ ایک چکر سورج کے گرد لگاتا ہے. یہ جو سیارہ ہے جس کا نام عطارد ہے، یہ سورج کے گرد 87 دن میں ایک چکر لگاتا ہے. وہاں بھی ہماری زمینی گھڑی بیکار ہو جائے گی. نیپچون، اس کا سال ہمارے 165 سال کے برابر، ان کا ایک سال اور ہمارے 165. سیاروں میں دیکھیں تو کہیں ایک سال 365 دن کا اور کہیں صرف 28 دن کا، کہیں کروڑوں برسوں کے برابر. کوئی ستارہ اپنے مرکز کے گرد 1000 برس میں اور کہیں 50,000 برس میں چکر کاٹتا ہے. یہ جو اوقات ہیں ہمارے ماحول اور حساب سے ہیں. جب کائنات کی بات کریں تو یہ سارے پیمانے اور اوقات بیکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ زمین کے حساب سے وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. تو اب پتہ چلا بنانے والا رب ہے، کائنات کا مالک و مختار اللہ تعالی. وہ اپنے حبیب کے لیے نظام تو کیا سب کچھ بدل سکتا ہے. کہیں رفتار کچھ ہے اور کہیں رفتار. زمین کے لیے وہ 1 منٹ، وہاں کے لیے برسوں. تو اب پتہ چل گیا وہاں برسوں لگ رہے تھے، یہاں 1 ہی منٹ تھا، کیونکہ وہاں کا نظام. اور یہ سائنس بتا رہی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سائنسی اضافی نظریات جن کو بہت پڑھایا جاتا ہے، ہمیں جو چیز ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے کسی اور حوالے سے وہ حرکت میں ہے. سائنس کہہ رہی ہے ہمیں ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ حرکت میں ہے. سیکنڈ کے بارے میں معلوم ہوا، اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ کراچی سے اسلام آباد کا سفر ٹرین پر، کار پر، ہوائی جہاز پر آپ جتنی دیر میں کرتے ہیں، اگر سیکنڈ کا حال معلوم ہو گیا، اگر روشنی کی رفتار سے کراچی سے اسلام آباد جانا ہو تو سیکنڈ کے کھربویں حصے میں پہنچ جائیں گے. سیکنڈ کے کھربویں حصے میں، اس کا یعنی 1 ٹریلین پورشن اس میں پہنچ جائیں گے. آئنسٹائن یہودی سائنسدان تھا، 70 برس پہلے، بڑا نام تھا، دنیا کا بہت بڑا سائنسدان. 1905 میں اس نے اپنا نظریہ پیش کیا. وقت اور رفتار اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں، دونوں متغیر ہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس کے نظریے کے مطابق، آئنسٹائن کے کہنے کے مطابق، روشنی کی رفتار سے اس کائنات میں کوئی پرواز کرے اور کوئی محو پرواز و پرواز میں ہو تو وقت کے پیمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ میں سائنس بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا نا مادیات روحانیات کا مقابلہ کر سکتی نہیں. اس کائنات کے نظام کی حیثیت ایک ذرے کی طرح معمولی ہے. سائنس کی معلومات ناقص ہیں مگر وہ حیران ہیں. ان کو کیا پتا چلے گا؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. جب نبی کے بچوں کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی. اللہ یا رسول اب واقعہ معراج کو روشنی کی رفتار کے مطابق دیکھا جائے
تو تمام تفصیلات تو درکنار، یعنی اس کی تمام تفصیلوں کو تو رکھیں ایک طرف، صرف کائنات کی حدود سے باہر نکلنا اور واپس آنا کم از کم 8 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ کتنا؟ سائنس کی میں اس روشنی کی رفتار کے حساب سے، حضور نے جنت کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ کیا، روشنی کے حساب سے یہ سفر جانے کتنی مدت کا، مگر کہتے ہیں کہ جی پانی وضو کا بہہ رہا تھا، یہ جو کنڈی ہوتی ہے یہ 1.25 منٹ سے زیادہ نہیں ہل سکتی، پانی 5 سیکنڈ سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، مگر پتہ کیا چل گیا، ہمیں معلوم کیا ہوا کہ یہ دنیا کے پیمانوں کے مطابق بھی پورا سفر بتایا جائے تو زیادہ نہیں ہے، اور اگر نبی کی شان کے حساب سے دیکھا جائے، براق کی رفتار سے دیکھا جائے، اللہ کی قدرت سے دیکھا جائے تو یہ سیکنڈوں کی بات ہے۔ یہاں پر سیکنڈ ہی تھے، وہاں جتنا ٹائم اللہ نے چاہا اس زمین کے نظام کو روک دیا، زمین ساری فضا کائنات رکی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کی محبوب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ اب میرا جملہ سن لیجئے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر سائنس کے متوالے آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتا، تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ آئنسٹائن جھوٹ نہیں کہتا اور تم اس کے نظریے کو مانتے ہو، تو ہم اپنے رب کا انکار کیسے کر دیں؟ آئنسٹائن کے جھوٹے ہونے کے 1 نہیں 1000 مرتبہ چانسز ہیں، لیکن رب کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو پتہ کیا چلا، ہم کیا کہتے ہیں، اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی اس نے سیر کرائی ہے اپنے حبیب کو، وہ کرا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل اونچی۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ پاؤں بندے کے قوت خدا کی، وہ یہاں سے آسمان پہ قدم رکھنا چاہے اس کو کچھ مشکل اونچی۔ ہاں جی، اب میں روحانیات ایمانیات کی باتیں تو آپ کو سناتا رہتا ہوں، یہ میں نے صرف اس لیے باتیں کی ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کو کہنا چاہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ایسے ہی بنا لیا، جی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی وہی، تو آؤ نا سائنس کے ماننے والوں، تمہارے سامنے میں نے سائنس کی باتیں رکھی ہیں، دو جواب مجھے۔ اگر واقعی تم مانتے ہو سائنس کو تو میں نے تمہارے سامنے سائنس کی باتیں کی ہیں، مجھے ان کا جواب دو اگر دے سکتے ہو۔ تمہارے پاس ان کا جواب اونچی نہیں ہے، اور نہ ہی تم کسی طرح بھی معراج کو غلط ثابت کر سکتے ہو، بلکہ اس معراج سے سیکھو، اس سے سیکھو، تمہارے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ میرے آقا گئے، اللہ لے گیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے کائنات بنائی ہے، وہ چاہے تو کائنات کو درم برم کر دے، روک دے، بڑھا دے، کم کر دے، زیادہ کر دے، اس کے لیے کچھ مشکل اور کوئی اس کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ وہ لے گیا اپنے حبیب کو، اس نے سیر کرائی، اس کے حبیب گئے اور آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی،
بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شبے کی بات اونچی؟ مجھے شعر اگر صحیح یاد آ جائے تو سنا دوں۔ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، پوچھتے ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ اب یہ یوں میں اعلی حضرت جو گئے، اب آپ اپنے پیمانوں سے ناپیں گے، یوں گئے ہوں گے، یوں گئے ہوں گے، وہ رب لے جا رہا ہے۔ دائرے، جیومیٹری، سائنس، جغرافی سب دھرے رہ گئے، اللہ لے گیا۔ اللہ اللہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر سمجھا رہا ہوں۔ زلزلے کا نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک ٹریمر ہوتا ہے اور ایک ارتھ کوئک ہوتا ہے۔ ایک میں صرف جنبش ہوتی ہے اور ایک پورا ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جاپان میں بہت زیادہ آتے ہیں، اور کچھ ملک کیلیفورنیا امریکہ کا علاقہ، وہاں بہت زلزلے، اندر سے زمین خالی ہو رہی ہے۔ اس کو ناپنے کے آلے جتنے بھی ہیں وقت سے پہلے نہیں بتا سکتے۔ وقت سے پہلے پرندوں اور جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ پرندوں اور جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے، سائنس پتہ کر سکتی نہیں۔ اچھا، ایک حد تک وہ ناپ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ناپ سکتے نہیں۔ آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا، سونامی، سنا؟ زمین کی جو تہ ہوتی ہے نا، سمندر میں جو تہ، باٹم، وہ پھٹتی ہے، کریک آتا ہے، اور ایک تہ پر دوسری تہ چڑھ جاتی ہے، یعنی اوور لیپنگ، ایک نیچے چلی جاتی ہے، ایک اوپر آ جاتی ہے، سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں، سیکنڈ سے بھی، اور اتنی تیز ہوتی ہے وہ، اس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تاب لا سکتا نہیں، وہ میلوں تک ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ پوچھ رہا ہوں۔ کہاں ہے سائنس؟ روک سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ روک سکتی ہے؟ پکڑ سکتی ہے؟ اللہ کی قدرت کا سامنے یہ سائنس بے بس ہے۔ چاند پر چلے گئے، دعویٰ کرتے ہیں چلے گئے، لیکن چاند کے رب کو پہچانا نہیں۔ ایمان والے نہ ہو سکے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو چاند پر تو نہیں گئے مگر چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ چاند کو کھول دیا ہے، تو ہماری عقلیں، ہماری فہم، ہماری انٹلیکچل پاور، انٹلیکٹ پاور جتنی ہے سب بہت تھوڑی ہے، میرے رب کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اور پھر میں قرآن سے آپ کو حوالے دے چکا، اصحاب کہف کے لیے وہ تھوڑا سا وقت اور دنیا کے لیے 309 سال، حضرت عزیر کے لیے وہ تھوڑا سا وقت، دنیا کے لیے 100 سال۔ تو پتہ چل گیا اللہ تعالی جو چاہے کرتا ہے، وہ اپنے حبیب کو لے گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اپنا دیدار کرایا اللہ نے، اپنے حبیب سے خود ہم کلام ہوا بغیر واسطے کے، اپنا دیدار کرایا۔ علماء نہیں، صوفیاء، علماء اور صوفیاء، صوفی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ کہے کہ جی علماء نہیں ہیں، صوفی الگ ہوتے ہیں، جو سچے عالم ہیں وہی صوفی ہوتے ہیں۔
بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ الذی، اللہ نے اپنے گویا کیا فرمایا، محبوب میں الذی کے پردے میں ہوں، تو ابدیت کے پردے میں ہے، معراج کی رات آ جا، میں اپنا پردہ ہٹا دیتا ہوں، تو اپنا پردہ ہٹا دے، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے دیکھ لے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور دوسرے مقام پر جو شعر کہتے ہیں، سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لینا، فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ میں اس دوسرے مصرے کو آسان لفظوں میں شاید نہ سمجھا سکوں۔ لمعہ، تلوار جب چلتی ہے اس سے جو چمک نکلتی ہے اس کو لمعہ کہتے ہیں۔ لمعہ کب نکلا؟ جب تلوار چلی، تو وہ چلی تو نکلا نا، کہیں سے نکلا ہے، وہ کہیں سے نکلا، خود سے نہیں، کہیں سے نکلا ہے۔ تو اب جہاں سے نکلا ہے تو وہ ظاہر ہو گیا، تو وہ ہو گیا جلوہ۔ اب وہ باطن میں گمنے جا رہا ہے، کیا مطلب؟ رب کے نور سے بنے ہیں، رب کے نور میں چلے گئے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو کس طرح نوازا، کیسے نوازا، ہم لفظوں میں بیان کر سکتے نہیں۔ بس وہ ایک شعر ہے، وہ بڑا پیارا ہے، اردو شاعری میں معراج پر ایسا کوئی شعر میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بار بار پڑھے لطف آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تعالی کے نور سے بنے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج اپولو بنا لیے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہ مان لیتے ہیں، رب نہیں لے جا سکتا؟ رب کی قدرت پہ انکار کرتے ہو؟ ایمان والا انکار کر سکتا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ غور کر رہے ہیں، اس سے ایجادات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، مگر سائنس ان کو ثابت کر کے دکھا رہی ہے۔
اور میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائیں اس کے بعد پھر اب وہ کہتے ہیں جی حرکت کس نے دی، کس کو دی، کب دی، کہاں سے کہاں تک اور کیوں، یہ جتنے سوال ہیں ان سب کا جواب شریعت نے دے دیا۔ ہمارے لیے کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم چھری رکھ چکے ہیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا تو وہاں جنت سے مینڈا لے کے جاؤ، اتنی اوپر سے مینڈا لے کے وہ آ رہے ہیں، سیکنڈ بھی لگا نہیں، سیکنڈ بھی لگا۔ وہی جبریل جو سدرہ تک گیا، حضور نے فرمایا آگے چلو، اس نے کہا نہیں آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، خاص لوگوں والی بات ہے، عام لوگوں میں کرنے والی نہیں ہے، پتہ نہیں اب میرے منہ پر آ گئی ہے، روکوں یا کروں۔ آپ لوگ محبت سے سن لو، اس پر آپ غور کرو گے تو شاید وہاں تک نہ پہنچو۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضور فرما رہے ہیں چل، جبریل کہہ رہے ہیں آگے جاؤں تو جل جاؤں۔ مولانا فرماتے ہیں پتہ چلا جبریل خادم ہے، عاشق نہیں ہے۔ یہ مولانا روم نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے کہا نا خاص لوگوں کی بات ہے، عام لوگوں میں کرنے والی نہیں، محبت والے سمجھ جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں چل، وہ کہتے ہیں آگے جاؤں تو جل جاؤں گا۔ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلا، وہ خادم ہے، عاشق نہیں۔ مثال کیا دیتے ہیں، جب شمع جلتی ہے پروانے کو دعوت دیتی ہے، شمع جلتی ہے تو پروانے کو دعوت دیتی ہے، پروانہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، اسی لیے تو پروانہ کہتے ہیں، پرواہ نہ، کہ وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جلتا جل جاؤں، محبوب نے بلایا ہے، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ اونچی بات ہے، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کتنے انوار سے گزرے، کتنی سیر کی، کیا کچھ دیکھا ہم سب، کیونکہ قرآن میں کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو کی، بتائی نہیں، بتائی نہیں، وہی کی جو کی، یہ ماں جو کی، اب کیا کی بتائی نہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے پاس کوئی مہمان آئے، استقبال کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، لیجئے جناب ان کا طیارہ آ گیا، سیڑھی لگ گئی، مہمان نیچے تشریف لے آئے، ریڈ کارپیٹ پہ ان سے جناب پھول پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، لیجئے جی اب وہ کار میں بیٹھ گئے، وہ شاہراہوں سے گزرتے ہوئے محل میں داخل ہو گئے، محل میں استقبال کیا گیا، اب وہ خاص کمرے میں چلے گئے، وہاں کی رپورٹ آتی ہے، پوچھ رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، بلا تشبیہ بات کی، سارا سفر بیان ہوا جی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ درمیان میں کہاں کہاں رکے ہیں، کیا 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 ہے، نبیوں سے ملاقات، نماز ہو گئی، جلسہ ہو گیا، آسمانوں کی سیر، نبیوں سے ملاقات، آسمانوں کے عجائبات دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا قبلہ، سدرات، جنت، سب بیان ہو رہا ہے، رف رف آ گیا، حجابات عظمت سے گزر رہے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں گئے، آگے اللہ فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اپنے بندے کی طرف وحی کی اللہ نے جو کی، کیا مطلب یہ تمہیں بتانے والی بات نہیں، کیا کیا راز دیے رب نے اپنے حبیب کو، کیا کیا سکھایا، کیا کیا بتایا، وہ حبیب جانے لینے والا یا رب جانے دینے والا، ہم سمجھ سکتے نہیں، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ رب نے اتنا دیا ہے کہ کسی اور کو اتنا رتبہ ملا نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اچھا جی اتنا چلے گئے اور اوپر،
اور اوپر، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ختم، ساری کائنات ختم ہو گئی، آقا وہاں گئے اور بتا دیا کہ میں اللہ کی ذات سے وابستہ ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں، اللہ کے سوا کسی، آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہوں، زمین کے بغیر رہ سکتا ہوں، مکان کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں ان کا محتاج نہیں، میں صرف رب کا محتاج ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بڑی شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس حوالے سے بہت ساری اور باتیں کرنی تھی، مگر میں آپ کو خلاصہ بتا دوں۔ ہم ایمان والے مانتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ جسمانی ہے، جاگتے ہوئے ہوا اور تھوڑی سی دیر میں ہوا، تھوڑی سی دیر میں ہوا۔ اعتراض کرنے والے جتنا مرضی اعتراض کرے، ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان والوں کے حوالے سے میں نے رات بھی بتایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا منکر کافر ہے، کیونکہ یہ بیان قرآن میں واضح الفاظ میں ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن میں واضح بیان۔ تو جو اس کا انکار کرے گا وہ مومن، اونچی کہیے گا، نہیں۔ اس سے آگے کے بیان جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، حدیثوں میں متواترہ، مشہورہ، صحیح حدیثوں میں بیان ہوا، جو نہیں مانے گا وہ گمراہ۔ اس پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن اس کو گمراہ کہیں گے۔ اب ایمان والا نبی کے منہ سے سن کے انکار کرے گا؟ اونچی، حضور نے رب کو دیکھا۔ آخری بات کروں، پھر میں نے دوسری بات کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بات سمجھائی ہے، رب نے دیدار کرایا اپنے حبیب کو، اپنا دیدار۔ ہم رؤیت مانتے ہیں، یہ بات سمجھا چکا۔ بات کیا کرنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب آ کے کہتے رہے اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اونچی کہیے۔ لوگوں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی کہتے تھے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں۔ یقین ہے فرشتہ آتا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم بن دیکھے خدا کو مانتے نہیں۔ تم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو بن دیکھے خدا کو کیسے مان لیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ کہا کہ ہم بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی۔ وہ نبی کو دیکھتے تھے، جس کے بندے کی یہ شان ہے، اس کے خدا کی کتنی شان ہوگی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ چشم دید گواہ، آنکھوں دیکھا گواہ جب مل جائے پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ پہلے نبی کہتے رہے، لوگ کہتے تھے خدا کو دکھاؤ، یہ دیکھا ہے تو بتاؤ، بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بیان سنتے آئے ہیں، بہت پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ بتائیے آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ پہلے نبی کیا کہتے تھے؟ دیکھا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔
اور چشمدید گواہ پر گواہی مکمل ہو جاتی ہے۔ آسمان سے فتویٰ آ گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ چشمدید گواہ کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہتی، اور حضور رب کو دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان پر نبوت ہی ختم کر دی۔ اللہ یا وہ آخری نبی ہیں، کیونکہ چشمدید گواہ کے بعد کسی گواہ کی ضرورت۔ یہ بھی مسئلہ میں نے اسی میں حل کر دیا، یہ بھی بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ بخاری شریف کی حدیث سنائی تھی آپ کو، بخاری میں ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ کو دیکھیں گے۔ صحیح حدیث ہے۔ جنتیوں سے اللہ فرمائے گا خوش ہو، کہیں گے بڑے خوش ہیں، اللہ فرمائے گا نہیں تو میں خوش کرتا ہوں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں شک نہیں ہوتا، ایسے جنتی رب کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ تو جنتی تو جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے، جس کو اللہ نے پہلے سے ہی جنت کا مالک بنا دیا ہے وہ بھی وہیں جا کے دیکھتے تو خصوصیت کیا ہوتی، رب نے پہلے دکھایا ہے۔ جنتی تو جنت میں جا کے دیکھیں گے، جنت کے مالک نے پہلے دیکھ لیا، اور دکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو اللہ نے دیدار کرایا، حضور نے دیکھا، یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نوازنے والا ہے، اس نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں اپنے حبیب کا دیدار عطا کر دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں تک تو بات کی میں نے معراج کے حوالے سے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے، مرد اور عورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ کوئی شکایت کر سکتا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ مجھے مرد کیوں بنا دیا، عورت بنانا تھا، عورت کہہ سکتی ہے؟ مرد کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عورت کو اپنے عورت ہونے پہ، مرد کو اپنے مرد ہونے پہ کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، رب نے بنایا۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء، کیا قرآن کے الفاظ ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ عورت ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کوئی گھٹیا بات نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اس کو مرد کا ساتھی بنایا، جوڑ بنایا، ٹھیک ہے۔ عورت نبی نہیں ہوئی، نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے، نبی نہیں ہوئی، نبیوں کی ماں ہوئی ہے۔ اس عورت کا وجود حضرت آدم کے لیے، حضرت آدم اکیلے تھے، اللہ نے ان سے ان کا جوڑ بنایا، تو مرد کے لیے عورت بنائی۔
دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا، بناوٹ میں فرق رکھا، ساخت، شیپ، فگر، اس میں اللہ نے اونچی گئی ہے فرق۔ شکایت ہو سکتی ہے؟ اونچی نہیں۔ مرد کے ذمے جو کام لگائے، عورت کے ذمے جو کام لگائے، کس نے لگائے؟ اونچی۔ شکایت کرنی چاہیے؟ ایک نعرہ سننے میں آ رہا ہے، وومنز فریڈم، آزادی نسواں، عورت آزادی چاہتی ہے۔ کس سے آزادی چاہتی ہے بتائے؟ دین سے، قرآن سے، نبی سے، حیا سے، شرم سے، مردوں سے، گھر بار سے، کس چیز سے آزادی چاہتی ہے؟ نعرے لگاتے ہیں جی، سارے سن لو آزادی، سارے سن لو آزادی۔ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، ملا بھی سن لے، فلانا بھی سن لے، آزادی آزادی۔ ان نعرہ لگانے والی چند عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم خود پیدا ہو سکتی ہو؟ جواب دیں۔ نہیں۔ میرا جسم، میری مرضی، یہ جسم تم نے بنایا؟ اونچی۔ تمہاری مرضی کا کیا مطلب؟ تم اگر کہیں نوکری کرتی ہو، اس ادارے کی مرضی پہ چلتی ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کسی ملک میں جا کے رہتی ہو، وہاں کے قانون کی پابندی کرتی ہو یا نہیں؟ اونچی۔ وہاں آزادی کا لفظ کیوں نہیں بولتے؟ میں یونیفارم نہیں پہنوں گی، جو انسان کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں کھاؤں گی۔ آزادی کس چیز سے آزادی؟ مردوں کو آزادی دو۔ باپ ہے تو تمہاری پرورش کر رہا ہے، بھائی ہے تو تمہاری خدمت کر رہا ہے، شوہر ہے تو تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، تمہیں خرچہ بھی دے رہا ہے، بیٹا ہے تمہاری خدمت کر رہا ہے، اور مرد ڈیوٹی دے رہے ہیں تمہاری۔ آزادی دو مردوں کو۔ یہ مرد ہے، ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے، بہن کی بھی خدمت کر رہا ہے، بیوی کی بھی کر رہا ہے، بیٹی کی بھی کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے نعرے کہ مرد کا مرد سے نکاح ہونا چاہیے، عورت کا عورت سے ہونا چاہیے، آزادی، میں جس کے چاہوں بچے پیدا کروں، اس طرح کے نعرے سن کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ اونچی۔ 9 سال کی لڑکی اور 50 سال کا مرد کہتے ہیں جی وہ ایک لڑکی تھی، اس کو 50 سال کے مرد نے پریشان کیا تھا، اس کی بات تھی۔ ہمیں بے وقوف نہ سمجھو، ہمیں پاگل مت سمجھو، ہم اپنے نبی کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے دین کو پہچانتے ہیں، ہمیں اپنا ایمان زیادہ پیارا ہے۔ کوئی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے پورا پروگرام کر رہے ہیں کہ جی غلط نعرے لے لیے گئے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی گواہی بھی موجود ہے، جنہوں نے خود کانوں سے سنے اور دیکھا ان کی گواہی بھی لی ہے ہم نے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی میں جو مظاہرہ ہوا ہے، جس طرح ہوا ہے، کیا وہ پاکستان کے آئین ثقافت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں گے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ باہر کے ملکوں میں مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہیں،
اور پاکستان میں عورتیں مسلمان کہلا کر پردہ اتارنے کی بات کر رہی ہے۔ ابھی سوئٹزرلینڈ میں کل ہی تو فیصلہ ہوا ہے نا حجاب کے بارے میں، کتنے ملکوں میں پابندی ہے کہ وہاں پر آپ سر پہ دوپٹہ حجاب نہیں لے سکتے، وہاں مسلمان عورتیں کافروں سے لڑ رہی ہیں کہ ہمیں حجاب لینے دو، اور یہاں مسلمان عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں حجاب اتارنے دو۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے گھر میں بھی بیویاں بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، اگر اس چیز کو لگام نہ دی گئی تو یہ معاشرے کو آگ لگا دے گی۔ اس کا فوراً نوٹس لیا جائے، اور جن تنظیموں نے پیسے لے کر غیروں کے پیسوں سے یہ سب کچھ کیا ہے ان پر پابندی لگائی جائے۔ کسی حکمران کی عزت کا مسئلہ ہو تو فوراً کارروائی ہوتی ہے، یہ دین کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو کھلونا نہیں بننے دیں گے، ہم اپنی عورتوں کے محافظ ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ مسلمان عورتوں نے مظاہرہ کیا، وہ کسی ٹی وی نے نہیں دکھایا کہ مسلمان عورتوں نے پردے میں رہ کے کہا کہ ہمیں اسلامی حقوق چاہیے، وہ نہیں دکھائے۔ وہ چند اخلاق باختہ، فحش اور بے حیا نعروں والوں نے، جو نعرے لگانے والوں نے جو کچھ کیا اس کو سب دکھا رہے، اور اس کو لبرلزم کہا جا رہا ہے کہ نہیں آزاد ہے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار۔ تو پھر ہمیں بھی آزادی اظہار دی جائے نا۔ ہمارے تو پیج بند کیے جا رہے ہیں فیس بک پہ، جو بھی اگر آپ کو کسی مثال کے طور پر وہ جو ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا ایک ہستی کا ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں، وہ جو اس کی تصویر چڑھا رہا اس کا پیج بند، میرا پیج بند کر دیا۔ 4 سال سے میرے پیج پر میری تقریریں چلا رہے تھے یہ لوگ، بند کر دیا۔ آپ قادیانیوں کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف نہیں بولیں تو پھر قرآن کا کیا کرو گے؟ اور پیج ہی بند کرو گے نا، میری آواز تو بند نہیں کر سکتے نا۔ اور حق کی خاطر اہل حق نے ہمیشہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، ظلم سہے ہیں۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام نے حق کی آواز کوئی بلند کیا تھا نا۔ سنیں، میری آپ کی غیرت کا امتحان ہے۔ میں حکمرانوں سے بھی اپیل کروں گا، یہ قومی مسئلہ ہے، اس پہ فوراً توجہ کی جائے۔ جو مجاز ادارے ہیں فوراً کارروائی کریں، اس سیلاب کو روکیں، ورنہ یہ گھر گھر میں آگ لگا دے گا، ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اور غیروں کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرتی نظام بدل دو، یہ جو مل کے رہتے ہیں یہ مل کے رہنا ختم کر دو، تاکہ ان کے اندر سے اخلاقیات نکل جائے، لحاظ نکل جائے، شرم و حیا نکل جائے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ اپنا گھر، اپنی اسکیم ایسے ہی نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ ہے۔ ہم سوتے رہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جاگنا ہوگا، ہوش میں آنا ہوگا۔ ہم قرآن کے نام پر، دین کے نام پر حکمرانوں سے کہتے ہیں فوراً جو بھی کام اس سلسلے میں کرنا ہے کریں، اس کا نوٹس لیں، اور جو مجرم ہیں ان کو گرفت میں لے کر قرار واقعی سزا دیں، اور ان تمام فحش ناروں کا سد باب کریں، ورنہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے مار کٹائی شروع ہو جائے گی، امن ختم ہو جائے گا۔ ہم اس ملک میں لادینیت نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر لادینیت، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا ہے،
ہم اس کو لٹنے نہیں دیں گے۔ کرپشن کرنے والوں بہت کرپشن کر لی، مگر جب ایمان کا مسئلہ آئے تو پھر اس وقت کردار ادا کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر دنیا و آخرت میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے اور آپ کو بھی جاگنا ہے، مسلمان خواتین کو بھی اس وقت متحد ہو کر آواز لگانی ہے، تاکہ وہ جو تھوڑا سا طبقہ، چھوٹا سا طبقہ ہے، اس کا قلع قمع کیا جا سکے۔ آپ کے وزیر اعظم نے تو ہمیں چھوٹا سا طبقہ کہا تھا نا، ہم نے جنازے میں بتا دیا ہم چھوٹا طبقہ نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے نا، جو فحش باتیں کر رہا ہے، اس کا فوراً سد باب کیا جائے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اونچی تو آپ لوگ بھی اس پر سوشل میڈیا بھر دو، اخباروں میں جگہ جگہ اعلان کر دو کہ مسلمان خواتین حیا والی ہیں، وہ بے حیائی پسند کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں نبی کا سچا غلام رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔